بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ پروگرام ہے روشنی، اور آج ہم روشنی میں حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً ہم کہتے ہیں امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ نبی جس نے ہمارے لیے راتوں کو شب بیداریاں کی، آنسو بہائے، ہمیں یاد رکھا، اور مطلب یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم کس قدر نافرمان امتی ہوں گے۔ قرب قیامت سے قبل کے جو اعمال ہیں وہ کس طرح کے ہیں، جو رسول اللہ کے سامنے بالکل آپ کی نظروں کے سامنے تھے، مگر اس کے باوجود آپ نے ہمارے لیے دعا کرنا نہ چھوڑی، آپ نے ہمارے لیے فکر کرنا نہ چھوڑی، آپ نے ہمیں ہمارے حقوق پہنچانے میں، ہمارے حقوق فراہم کرنے میں شب و روز لگا دیے۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک حصہ، ایک ایک پہلو صرف ہمارے حقوق کی خاطر صرف فرمایا، اور حقوق العباد پر جو محنت آپ نے کی، اور جو نظام مساوات کا، عدل کا، انصاف کا، محبت کا، حق کی ادائی کا آپ نے متعارف کروایا، دنیا بھر نے اس سے اکتساب فیض کیا۔ جس نے آپ کے اس نظام سے اکتساب کیا وہ ترقی پا گئے، جنہوں نے اس نظام سے انحراف کیا وہ ان کے مقدر میں ذلت آئی، اور وہ آخر تنزلی کا ہی شکار ہوئے، اور ہوں گے جو آپ سے اور آپ کے اصولوں سے اجتناب کریں گے۔ بہرحال آج حقوق مصطفیٰ کا موضوع ہے۔ میرے آقا نے ہمارے حقوق کی خاطر تو بہت محنت کی، اور بہت دعائیں فرمائی، اور بہت ہمارے لیے آنسو بہائے، لیکن ہمارے آقا کا ہم پر کیا حق ہے؟ آج حقوق مصطفیٰ کے موضوع پر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے اس کے حوالے سے کیا کام کیا، اتباع سنت اور حقوق میں کیا فرق ہے، اور اسی طرح کے کچھ سوالات میرے ذہن میں۔ اور گفتگو کے لیے ملک پاکستان کے مایہ ناز علماء مفتی محمد خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرمائے، جناب قبلہ ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب تشریف فرمائے۔ میں دونوں حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ حضور، حقوق مصطفیٰ کے موضوع کی ایک تو اہمیت کو میں سمجھنا چاہتا ہوں، ہمارے اسلاف نے اس موضوع کو لے کر کیا کام کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ حضور جاند عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو رحمت، محبت اور شفقت اپنی امت کے ساتھ ہے، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اس کا ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح پوری امت اور پوری انسانیت کے حقوق کا تعین فرمایا، بلکہ انسان تو کجا جانوروں تک کے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائے، درختوں کے حقوق آپ نے متعین فرمائے، ٹھیک ہے نا، جن کو انسان تصور نہیں کیا جاتا تھا، غلاموں کا طبقہ، ان کے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، خواتین کے حقوق۔ تو بلا شبہ وہ شخصیت جو تمام لوگوں کے حقوق متعین کر رہی ہے، ان کے حقوق ادا کروا رہی ہے، ان کے حقوق کی طرف توجہ دلوا رہی ہے، اس ذات کا بھی تو کوئی نہ کوئی حق یقیناً ہوگا، اور ان کے حق کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ اگر ہم اپنا سب کچھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر قربان کر دیں، تب بھی حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوگا کہ ان پہ جو وارا انہی کی دین تھی، میں پشیماں ہوں کہ وارا کچھ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ غلاموں کو اس جانب متوجہ کرتی ہے کہ کچھ امت کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق تعلیم فرما دیے جائیں، تاکہ امتی بھی یہ جانے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب اس کے کون کون سے حقوق ہیں، اور وہ امتی ہونے کا حق ادا کر سکے۔ در حقیقت یہ ہے، یعنی حق مصطفیٰ تو کیا ادا ہوگا، یہ امتی ہونے کا حق ادا کرے گا، حقیقت یہ ہوگی۔ اور اس کیفیت میں جہاں ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہر کسی نے مطلب جتنے سیرت نگار ہیں سب نے اس پر بہت کام کیا اور بہت کچھ لکھا بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ مشہور اور معروف جو ہے وہ علامہ قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ کی الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، یعنی آپ علامہ قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ بہت بڑے عالم دین ہیں۔ آپ نے مسلم شریف کی شرح لکھی، لیکن آپ کی جو مشہوری ہے، جو آپ معروف ہوئے نا، وہ مسلم شریف کی شرح لکھنے سے نہیں ہوئے، بلکہ مسلم شریف میں جن کی روایتیں موجود ہیں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کے حقوق لکھے ہیں تو پھر زمانہ قاضی ایاز کو جاننے لگا، اور قاضی ایاز کی پہچان الشفاء سے ہوئی، اور الشفاء کو حضور کی بارگاہ میں ایسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ جب سے لکھی گئی ہر زمانے میں جتنے علماء صوفیہ گزرے سب نے اس کو مقبول
یعنی قبول کیا ہے واہ۔ اور باقاعدہ رنج مصیبت اور آلام میں اس کا ختم تک کیا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پڑھے جائیں گے، آپ کا ذکر کیا جائے گا، آپ تو ہیں دافع رنج و بلا ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک کی رحمتوں برکتوں کا خزینہ ہے، تو جب وہ پڑھا جائے گا تو لوگوں نے اس سے بڑے فیوز و برکات حاصل کیے۔ واہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا تعین کچھ علامہ قاضی ایاز نے بھی ارشاد فرمایا، جس میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، سبحان یعنی آپ اللہ کے نبی ہیں، اس بات کو ایکسیپٹ کیا جائے، آپ بطور نبی آپ کو ایکسیپٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ پر ایمان لایا جائے، صحیح، اور پھر غیر مشروط محبت کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صلی اللہ غیر مشروط اطاعت کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر جس کو آپ سے نسبت ہو گئی اس سے محبت کی جائے، ارے واہ، اور پھر حضور جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کا تذکرہ کیا جائے، سبحان اللہ، آپ کے جمال کا تذکرہ کیا جائے، آپ کے ذکر و اذکار کی محافل کا انعقاد کیا جائے، آپ یوں سمجھے کہ آپ کی زندگی کا کی محفل ہے، نعت خوانی کی محفل ہو، مطلب نثر کی صورت میں ہو، نظم کی صورت میں ہو، اور کثرت سے رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھا جائے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک اہم ترین حق ہے، حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ یوں سمجھیے کہ حقیقی امتی ہے ہی وہ جس کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی رسول اللہ کی یاد سے خالی نہ ہو، یہ سب سے بڑا حق ہے۔ تو ایک طرف عملی حق ہے اور ایک طرف قلبی حق ہے۔ تو قلبی حق یہ کہ والہان عشق و محبت رسول اللہ کے ساتھ، اور عملی حق یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو دیا اس کو ایکسیپٹ کر اس پر عمل کر کے زندگی گزاری جائے، تب کہیں جا کر یہ حق ادا کرنے کے ہم قابل ہو سکتے ہیں۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ وہ ان پہ وارہ جو انہی کی دین تھی، میں پشیماں ہوں کہ وارہ کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس موضوع پہ تو اکثر آپ ارشادات آپ کے میں سنتا بھی رہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے وہ امتیوں پر ایک حق نہیں ہے، وہ کئی حقوق ہیں جن کو برسبیل تذکرہ آپ نے ارشاد بھی فرمایا، اور ایک حق یہ بھی ہے کہ رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ مجھے قرآن و سنت کی روشنی بتائیے کہ حضور کی اطاعت کیسے حق مصطفیٰ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ بعد صلاۃ کے درود و سلام اس ہستی اعظم پر کہ جنہوں نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھلایا، بے شک، واہ، اور ذات کریم پر کہ جو ہم سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، بے شک، بے شک، ہم سے زیادہ ہم سے زیادہ محبت آئے، خود سے زیادہ کون محبت کرتا ہوگا؟ وہ سرکار پر تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ سرکار نے چاہا ہی کچھ نہیں، صرف ایک ہی بات تو کہی ہے نا کہ اللہ سے محبت کرو، میری اطاعت کرو، اور قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ سبحان، اور قرآن کریم نے اطاعت کے الفاظ کو، اتباع کے الفاظ کو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اسی طریقے سے وہ جو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ۔ تو جتنا آپ تذکرہ کر لیں کہ حضور کیسے خوش ہوتے ہیں، حضور خوش ہوتے ہیں صرف ایک ہی بات سے، اور وہ ایک طریقہ ہے کہ حضور نے کہا کہ ایسے زندگی گزارو اس طرح سے مجھے خوش رکھ سکو گے، اور رب اس وقت خوش ہوگا جب میں تمہارے ساتھ خوش ہوں۔ واہ، بے شک، تو صحابہ نے اس راز کو پا لیا، ہم نے بھی پا لیا الحمدللہ۔ میں مایوسی کی بات ہی نہیں کرتا، بالکل صحیح۔ بعض لوگ ہیں نا وہ صرف بیٹھتے اس لیے ہیں ٹیلی ویژن پر کہ وہ ڈراتے رہے، خوف زدہ کرتے رہے، 24 گھنٹے ذہن کے اندر جو ہے نا وہ ایک لاشعوری دباؤ آتا رہے۔ حضور کے پاس، حضور کے ذکر سے دباؤ جاتا ہے، آتا نہیں ہے۔ اللہ یہ اینزائٹی ڈپریشن جو ہے نا یہ جدید دور کی بیماریاں ہیں یا اس دور کی بیماری، لیکن حضور کے پاس جو آ گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ واہ، اب حقوق کی بات ہے کہ حق کیسے حق ادا نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتا کوئی۔ صحیح بات ہے، کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں حضور کا حق ادا کر سکتا ہوں، کس چیز کا؟ صحیح بات، وہ موجب تمانیت ہے آپ کی، آپ اس درجے کی تمانیت دے ہی نہیں سکتے کسی کو۔ وہ موجب راحت ہے، سبحان اللہ، وہ پلسرات کی علامت ہے، وہ قیصر و کسریٰ کو قدموں کے نیچے رکھ کر بھی تکبر نہیں کرتے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اور وہ آسمانوں پر جاتے ہیں تو قاب قوسین او ادنا کی عملی تفسیر ہے، تعبیر ہے۔ سبحان اور پوچھو لوگوں کیا پوچھنا چاہتے ہو، بتاؤ۔ پھر تم کہتے ہو ہمارے جیسے تھے۔ اللہ عرض کر رہا ہوں نا، اللہ حقوق کی بات کر رہے ہیں نا اللہ، کہ بیٹھے میں حضور
صحابہ کبھی کچھ پوچھ رہے کبھی کچھ پوچھ رہے، کہا نہیں آج پوچھو، قیامت کے متعلق تم پوچھتے ہو میں تمہیں جواب دیتا جاؤں گا۔ بخاری مسلم اور ساری کتب صحیحہ اس کی گواہ ہیں، اور حضور نے کبھی یہ نہیں بتلایا اور نہ جتلایا، اور نہ کبھی حضور نے اس بات کا کوئی ارادہ کیا یا خواہش کی کہ میں نے تمہارے لیے کیا اس کے عوض میں تم یہ کرو، اللہ نہیں، اس کے عوض میں تم کیا کرو گے، میں تو اپنا پورا گھرانہ قربان کروا دوں گا کربلا میں، پھر بھی تم کچھ نہیں کر سکتے، ہائے 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 ہائے، اللہ کچھ نہیں کر سکتے تم، اللہ اکبر۔ اس لیے کہ قرآن جب کہہ دے اور اللہ جو کائنات کا مالک ہے، پالنہار ہے، یا وہ کہہ دے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول منہم، تو یہ مننا یمن و منن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ذرا عربی زبان میں جو پڑھتے ہیں نا جانتے ہیں، ذرا ان سے پوچھیں کہ مننا کے معنی کیا ہوتے ہیں، کہ اگر آپ 1,00,000 زندگیاں بھی الرائد بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے، کتاب نہیں بلکہ لغات ہے، ہم تو منجد وغیرہ کی بات کرتے ہیں نا، میں رائد کی بات کر رہا ہوں، جدید عربی کی، جی الرائد، جی اور اس کا جو ہے لکھنے والا ہے جبران مسعود، اور یہ غیر مسلم ہے، صحیح، آپ حیران ہوں گے۔ اس نے اس کے اندر جب منا کے لفظ کی تعبیر کی ہے تو اس نے ایک نوٹ لگایا ہے، اس نے کہا کہ اس میں سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ حضور کو بھیج کر یہ بتلا دیا کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ واہ واہ، بہت خوب۔ اب اس احسان کا بدلہ کیا بھائی؟ بہت خوب۔ اللہ جو احسان کر رہا ہے اس کا کوئی بدلہ اتارے گا؟ سبحان اللہ، سبحان، بہت خوب۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہم اس کے بدلے کو نہیں، ہم بدلے کے پاسنگ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ بالکل صحیح۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حقوق مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ نور ہے اور ہم تپش ہیں، بالکل، ہم خاک ہیں وہ آسمان ہے، واہ واہ، ہم ذلت ہیں وہ رحمت ہے، واہ، ہم بھیک مانگنے والے ہیں وہ بھیک دینے والا ہے، اور وہ عطا ہی عطا ہے، ہم خطا ہی خطا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے باوجود دو عالم کا سردار ہے، رحمت للعالمین ہے، ہمارا، ہم غریبوں کا آقا ہے، ہم بے کسوں کا یاور ہے، مگر اس کے باوجود وہاں کوئی شایان شان کوئی طریقہ نہیں ہے، فرمایا ایسے ہی زندگی گزار لو جیسے میں تمہارے سامنے گزار رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام روشنی میں آج موضوع ہے حقوق مصطفیٰ، اطاعت کیا ہے، اتباع اور سنت۔ 3 الفاظ ہیں جو ملتے جلتے سنائی دیتے ہیں، پریکٹیکلی جب کسی سے بات کی جائے تو وہ یہی کہتا ہے کہ اطاعت ہی اتباع ہے، اتباع ہی سنت ہے، سنت رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ اچھا، ایک بڑی مزے کی بات ہے، ہم ہر شخص، کوئی ایک ایسا بدبخت آپ کو نہیں ملے گا سوسائٹی میں جو یہ کہہ دے کہ نعوذ باللہ میں رسول اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری محبت تم پر واجب ہے، تم میں سے کوئی بھی، میں اگر کسی کی ناک بھی کاٹ دوں مجھ سے نفرت نہیں کر سکتا۔ صحابہ کی جماعت کے درمیان آپ نے یہ فرمایا، میں کسی کی ناک کو کاٹ بھی دوں تو مجھ سے نفرت نہیں کر سکتا، تم پہ میری محبت واجب ہے، لازم ہے۔ اچھا، ہم بڑے دعوے دار ہیں محبت کے، لیکن بات ہے اتباع رسول کی، ہمیں کتنی کرتے ہیں؟ مانیٹر کیا، اطاعت رسول نہیں کرتے، سنت رسول نہیں، سنت نہیں، بس فرض بھی ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ ارے بھائی، یہ کیسی محبت ہے حضور سے، یہ کیسی حق کی ادائی ہے؟ وہ آپ کے تمام حقوق ادا کریں، وہ دونوں عالم کے سردار، نعوذ باللہ، کیا ہم، کیا ان کی حضرت نے فرمایا ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم ہمارے اتنے تیور ہیں کہ ہم ان کی کسی اتباع اور کسی اطاعت پر اب جو ہے وہ پورے نہیں اتر رہے، کوئی طریقہ نہیں اپنا رہے۔ ہاں، محبت بہت کرتے ہیں رسول اللہ سے، لیکن ان کا طریقہ نہیں اپنا، ان کے دشمنوں کا طریقہ اپنا۔ استغفر اللہ، یہ کہاں کا انصاف؟ بہرحال چلیں، ان لفظوں کا فرق میں جانتا ہوں، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، حضور تھی دل میں بات تو زبان پر آئی، یہ اتباع، اطاعت اور سنت، کیا فرق ہے ان تینوں میں؟ سلمان بھی، پہلے تو میں عرض کرنا چاہوں گا جی کہ من وجہن یہ مترادفات ہیں، ٹھیک، یعنی اطاعت کا ماننا بھی بات ماننا ہے، صحیح، اتباع کا مطلب بھی پیروی کرنا اور بات ماننا ہی ہے، اور سنت کا مطلب بھی ان کے طریقے پر چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو من وجہن یہ بالکل مترادفات میں سے ہے، اور حقیقت یہی ہونی چاہیے کہ اس میں کوئی بھی فرق بھلے کیوں نہ ہو، اس کا اصل اصول یہ ہے کہ بندگی اس تاجور کی ہے، ہائے ہائے، اصل اصول یہ ہے کہ جی ان کی ماننی ہے، بس جو یہ کہہ چکے ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، جو کرنے کا حکم دے دیا ہے وہ کر کر دکھانا ہے، اور جیسے کر کر دکھایا ویسے کر کے دکھانا ہے، واہ، یہ اس کا بنیادی فرق ہے اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں۔ ٹھیک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا بھی حکم دیا، اور اتباع کا بھی حکم دیا، اور اطاعت کا بھی حکم دیا۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی آیت مبارکہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بالکل صحیح، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟
تو آگے یہ عقدہ واضح فرما دیا، فرما من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. واہ واہ بھئی اللہ کی اطاعت کے لیے فکر مند نہ ہو، رسول کی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کی اطاعت تو کرے گا ہی وہ جو رسول کی اطاعت کرے گا. واہ واہ. فقط رسول اللہ کی اطاعت کر لو تو اللہ کی اطاعت بھی اسی میں مضمر اور پوشیدہ ہے. اللہ کے رسول راضی تو اللہ بھی راضی، اللہ کے رسول کی اطاعت ہو گئی تو اللہ کی بھی اطاعت ہو گئی، اللہ کے رسول کی فرما برداری ہو گئی تو اللہ کی بھی فرما برداری ہو گئی. دوسری طرف ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے لوگوں کو تعلیم ارشاد فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ میری اتباع کرو. محبت ہے اللہ سے اللہ. تو اتباع کس کی کرنی چاہیے؟ یہ اللہ کی کریں؟ نہیں، فرمایا محبت تو اللہ سے لیکن اتباع رسول اللہ کی ہے. واہ. فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ. پھر کیا ہوگا؟ جب میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کیا چاہتا ہے تو یہ سمجھ لو میں جو چاہتا ہوں، میں جو چاہتا ہوں بس. چونکہ رسول اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ نے پہلے ہی فرمایا تھا وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی خواہش نفس سے تو کچھ کہتے ہی نہیں ہے. ان هو الا وحی یوحى، رسول اللہ کا ہر عمل اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا ہے. تو فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. سنت کا جو تذکرہ ہے رسول اللہ نے اپنی احادیث میں ارشاد فرمایا علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے کہ میرے طریقے کو اختیار کرو. تو اطاعت، اتباع اور سنت میں بنیادی فرق صرف اتنا ہے، اطاعت آپ یوں سمجھیں کہ وہ معاملات جس کا تعلق فکری ذہنی آہنگی سے ہے، اس میں بھی رسول اللہ کی اطاعت، رسول اللہ نے جو فرمایا وہ ایکسیپٹ کرنا ہے. اتباع سے مراد عملی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو وہ تمام اعمال میں میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. علیکم بسنتی میں جس طریقے سے میں کر دکھا رہا ہوں اس طریقے سے کرو تو وہ اللہ کو پسند آئے گا. اب حضور نے جیسے نماز پڑھنا سکھائی نا، اگر ویسے ہی نماز پڑھیں گے تو اللہ کو پسند ہے. کوئی کہے جی ایک نماز میں ایک رکعت میں 2 سجدے کر رہے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سجدے کرو اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ. میں 4 سجدے کرنا شروع کر دیتا ہوں، اللہ کے زیادہ قریب ہوں گا تو ہر شخص یہ کہے گا بھائی اللہ کے قریب نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے. بالکل صحیح، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں وہی اچھا کام کر رہے ہو مگر رسول اللہ کے طریقے کے خلاف ہو رہا ہے. تو اللہ کو وہی 2 سجدے پسند ہیں جو رسول اللہ نے فرمائے، اور اللہ کے قریب وہی 2 سجدے کریں گے. تو دین پر چلنے کا آسان ترین طریقہ اور راستہ جو رسول اللہ نے عملی طور پر کر دکھایا اس کو اختیار کرنا، یہی اطاعت، یہی اتباع اور یہی سنت رسول. صحیح بات. یعنی اگر تم میری بارگاہ میں بہت اچھے انداز سے بھی چلنے کی کوشش کرو جیسا کہ میں چاہتا ہوں تو میرے لیے قابل قبول نہیں ہے تمہیں ویسے ہی چلنے جیسے میرے محبوب چلا. چونکہ اللہ کو پسند وہی ہے، وہ پسند وہی ہے، اللہ کو وہی پسند ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ رسول اللہ ابھی ارادہ فرمائیں گے، ابھی رسول اللہ چلیں گے، ابھی رسول اللہ کریں گے. اللہ رب العزت پہلے سے ہی اللہ رب العزت جہاں رسول اللہ جا رہے ہیں قرآن پیچھے پیچھے آپ کے چل رہا ہے. مسجد میں ہے تو وہاں قرآن ہے، بازار میں ہے تو وہاں قرآن ہے، غزوے میں ہے تو وہاں قرآن ہے. نہیں، اللہ کی رحمت اور اللہ کے جو احکامات اور اللہ کی جو تائید ہے وہ رسول اللہ کے ہر قدم کے ساتھ ہی نظر آ رہی. کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کی تائید سے ہٹ کے کوئی بات اللہ رب العزت نے کی ہو. بہرحال ڈاکٹر صاحب قبلہ یہ جو اطاعت رسول ہے اس کی آفاقی اور عصری اہمیت کو آپ اجاگر فرمائیں. گفتگو میں چونکہ بڑی نزاکتیں ہیں جی اور سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ قبلہ مفتی صاحب نے جیسے بھی اطاعت اور اتباع اور آپ نے بھی جو سوالات ابھی قائم کیے اور سرنامہ کلام میں بھی سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یونیورسل لا ہے کیا. آفاقیت کی بات کی نا آپ نے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ جو ہے یہ قانون ہے اس پہ عمل کرنا ہے. حضور نے قانون کو بھی انسانوں کے لیے بنا کر اتنا نرم کر دیا کہ قانون حضور کا اطاعت کرتا ہے. واہ. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ قانون رسالت تو ہے، یہ قانون مملکت تو ہے، یہ قانون بین الاقوام تو ہے، یہ قانون نسبت تو ہے، یہ قانون مساوات تو ہے، یہ قانون انسانیت تو ہے. یہ قانون دلائل کی بنیاد پر ہے کہ جو تمہاری سرشت کو اچھا لگے یا برا لگے لیکن ادخلوا فی السلم کافہ. واہ. تمہارا سوال نہیں چاہیے اس کے اندر کہ یہ کیسے وہ کیسے، یوں چوں چاں جو کرتا ہے وہ ابلیس ہوتا ہے. جو رسول کے مرتبے کو اپنی طرح سمجھے وہ بھی بدبخت ہے. بالکل ایسا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ظاہری آنکھوں سے مت دیکھو. حضور کو دیکھنا ہے تو کعبے کی آنکھوں سے دیکھو. آئے ہے کعبہ تو دیکھ. جبریل کی محبت کے ساتھ دیکھو. واہ واہ. اور اللہ کی اس نظر سے دیکھو جو اللہ اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے. تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں پاؤ گے. کوئی نہیں سمجھ سکتا حضور کو.
وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. ہائے ہائے. لیکن صرف اتنی سی بات ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوانین انسانیت دیے ہیں اور جو آفاقی اصول طے کیے ہیں اور ان کی محبت آج کے دور میں کیسے, دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ آج کا دور, میں انگریزی کے اندر صرف ایک جملہ کہوں گا ان بچوں کے لیے جو امریکہ کینیڈا یا یورپ میں کیو ٹی وی دیکھ رہے ہیں کہ what is benefit of love with Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam in the contemporary world, because usually we say that we are moving ahead through scientific approach and scientific or specific target in the world. No matter whatever we conceive, whatever we understand, but the reality is that Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam has given us law of nature and law of nation to act upon and be closer to the nature. فطرت کے قریب کر دیا اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں اپنے ان بچوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بالکل صحیح بات. میں کوئی روب ڈالنے کے لیے انگریزی نہیں بول رہا ہوں, اللہ میں معافی چاہتا ہوں انگریزی, لیکن یہ ان بچوں کے لیے ہے. اس لیے کہ کہتے ہیں مجھے بہت سارے بہن بھائی کہتے ہیں ہمارے بچے انگریزی کے اندر ایک دو جملے ڈاکٹر صاحب کہہ دیا کریں تاکہ سمجھ لیں بات کیا ہو رہی ہے, وہ اردو نہیں جانتے اتنی. صحیح. تو بات یہ ہے کہ یہ جو فطرت ہے یہ کیسے, حضور نے کیا کیا, حضور نے نماز پڑھی اسلام سے پہلے بھی نا, جو کعبے کے گرد طواف بھی کر رہے ہیں تو طواف کے اندر کیا ہو رہا ہے, اٹ از لائک ایکسرسائز, بٹ اٹ از ناٹ ایکسرسائز واٹ ایور وی آر ڈوئنگ ٹوڈے, جو آج ہم کر رہے ہیں. یہ ایکسرسائز وہ ہے جس کو ہم اسپریچول ایکسرسائز کہتے ہیں. صحیح بات. کنیکٹیوٹی, کہ آپ وارم اپ ہو رہے ہیں. کس چیز کے لیے وارم اپ ہو رہے ہیں کہ اب اللہ کے ساتھ کیسے, تو اس سے تلاوت ہو رہی ہے, اس میں اللہ اکبر ہو رہا ہے, اور اس میں جب آپ چل رہے ہیں تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو اب جب حمد کر رہے ہیں تو آپ رب کو راضی کر کے اپنے دل کو پاک کر رہے ہیں. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ سینے کو تھوڑا سا چوڑا کر کے چلو, ذرا تیز چلو, ذرا سا پھر اس کے بعد آہستہ چلو, اور اس کے بعد ایسے چلو کہ کسی کو کوئی ٹھوکر نہ لگے, ہاتھ نہ لگے, کسی کی حق تلفی نہ ہو, یہاں تک کہ اگر ایک چیوٹی بھی ہے تو اس کو بھی نہیں مارنا ہے. تو یہ حق ہے نا, دس از رائٹ واٹ ایور ہیز بین ایکسپلینڈ اینڈ ڈیفائنڈ بائی اسلام. تو یہ نیچر ہے. اس کے بعد پھر نماز کیسے پڑھنی ہے, اب ایک ڈسپلن سکھا دیا. اللہ اکبر کہہ کر جب آپ نے ہاتھ باندھے تو آپ کو معلوم ہے سب. اب اس کے اندر کوئی شافعی ہے, کوئی مالکی ہے, کوئی حنبلی ہے, تو یہ خوبصورتیاں ہیں, اختلافات نہیں ہیں. جس کو لوگ پینٹ کرتے ہیں باہر کے اختلاف ہے. اس میں کسی بزرگ نے, چاہے قادری چشتی سلسلے کے ہوں, نقشبندی سہروردی کے ہوں, کسی پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا. نہ کسی بزرگ نے, امام شافعی ہو, امام مالک ہو, احمد بن حنبل ہو, یا امام اعظم ابو حنیفہ ہو, کہ دوسرے کے خلاف کوئی بات کی ہو. سب کی حسن یہ ہے کہ جب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا. تو یہ ایک ڈسپلن. اور پھر اس کے بعد سنت پر جو طریقہ, حضور کیسے کہتے ہیں کہ تم اس طرح نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو. تو صحابہ کیسے نماز پڑھا کرتے تھے, حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے پھر نماز پڑھتے تھے. تو جب تک درود نہ پڑھو, حضور کا تصور نہ رکھو, نماز نہیں ہوتی. اللہ اکبر. تو یہ ذہن سے نکال دو کہ دنیاوی خیالات آ جاتے ہیں تو یہ نماز میں غیر اللہ کا کوئی خیال نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملانے والی ذات ہے. جب تک گنبد خضرا کو, حضور کو, درود کو, حضور کی محبت کو دل میں نہیں رکھو گے, نماز کا عشق کیا آئے گا. بالکل. مسجد تو بنا لیتے ہیں نا, مسجد اگر مسجد میں, ہاں میں تو اشعار کی طرف جا ہی نہیں رہا, تو مسجد میں اگر عشق مصطفیٰ نہ ہو تو بلال کی اذان کا اثر اور لذت کیا محسوس ہوگی, اور سجدوں کی لذت بھی کیا محسوس ہوگی. اور توحید بھی وہی ہے جہاں میں توحید یہاں سے ملے. بھائی جان یہ جو سجدے چمکتے ہیں نا, اس چمک کے اندر بھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ہے. یاد رکھنا, نبی کا نور نہ ہو تو آنکھیں بھی اندھی ہیں. اور جو علوم کو تقسیم کیا ہے, علامہ قسطلانی نے بہت تفصیلی لکھا, ایک جملہ نظر کر کے بات ختم, کہ علامہ قسطلانی نے لکھا کہ سارے علوم کو تقسیم کیا, حضور کو یہ دیا, یہ دیا, یہ دیا, اور حضور کے نور سے کائنات کو پیدا کیا. اور یہ علم, یہ محبت, یہ تعلق, یہ اطاعت, یہ نصیب والوں کو ملتی ہے. اور یہ اس وقت ملتی ہے جب حضور کہیں کہ یہ میرا غلام ہے, اسے میں لے رہا ہوں. ورنہ توہین کرنے والے پیدا ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ملتا. پوری زندگی حلیہ بنایا ہوتا ہے مسلمانوں کا, لیکن منافق ہوتے ہیں, منافق ہوتے ہیں. ان کے مقدر میں عشق مصطفیٰ ہے ہی نہیں. اس لیے حضور کے عشق میں رہنا ہے, خاتم النبیین کے پیار میں ایسے رہو کہ جیسے حضور کو دیکھ رہے ہو. اور اس طرح جب پہنچ جاؤ گے نا تو روز زیارت بھی ہوگی, روزانہ نماز بھی ہوگی, اور مدینہ تمہیں خود اپنی طرف کھینچے گا. بالکل صحیح, بہت خوب. بریک کے بعد انشاءاللہ ہوتی ہے آپ سے ملاقات حقوق مصطفیٰ کا موضوع, پروگرام روشنی. جی خوش آمدید ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کا. حقوق مصطفیٰ آج ہمارا موضوع ہے
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ، جان دی جو دی ہوئی انہی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کہوں کیا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اللہ اکبر، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جہاں بھی تمہاری ہے۔ یہ زمزمہ عقیدت ہے جو حضور کی بارگاہ میں میں اور آپ سب پیش کرتے ہیں۔ بات تب بنے گی جب پریکٹیکلی حضور کی سیرت نظر آئے گی، بات تب بنے گی جب اطاعت رسول مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سنتوں کا پابند ہے، یہ مطیع و فرما بردار۔ دیکھیں، مطیع و فرما بردار معاشرے میں اسی کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، کیونکہ سارے اصول انہوں نے نہیں بتائے۔ بہرحال کون ہوا صحابہ کرام سے زیادہ مطیع اور فرما بردار؟ کس نے کی ایسی اتباع رسول؟ کس میں تھا ایسا اطاعت کا جذبہ کہ آپ کے بعد ہی یہ بات ہو رہی ہے؟ ایک طرف تو میں نے حضرت سے کہا نا کہ مجسم سراپا اطاعت رسول انام کی اہل بیت ہے، اور دوسری طرف ایک جذبہ اطاعت ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، بس پتہ چل جائے کہ رسول انام نے اس مقام پہ پلک بھی جھپکی ہے تو وہاں پلک جھپکنی ہے، یہ نہیں پتہ کہ کیوں جھپکی تھی، بس یہ پتہ ہے کہ رسول اللہ نے جھپکی تھی۔ ایسی دیوانہ وار محبت کی ہے حضور کے اصحاب میں۔ میں حضور پوچھنا چاہتا ہوں کہ اطاعت رسول کا جو جذبہ صحابہ کرام نے متعارف کرو، اس کی تو کوئی نظیر ہے ہی نہیں۔ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کیا جذبہ تھا صحابہ کرام، کچھ ذرا ایمان تازہ ہو اور اس طرف۔ بلا شبہ جب تک جو ہماری گفتگو رہی جس میں ہم نے قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی بات کی، تو حضور جان تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا جو فیض پانے والی شخصیات ہیں، ان کی طبیعتوں کے اندر، ان کے کردار میں یہ جذبہ اطاعت اس کیفیت میں نظر آتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم ابرو صرف اس کا اشارہ ہوتا تھا اور وہ سمجھ جاتے تھے کہ سرکار کیا چاہتے ہیں۔ اس کیفیت میں اطاعت کو اگر ہم شروع کریں عبادت سے لے کر، تو ایسا نہیں کہ صحابہ کرام نے صرف عبادتوں میں اطاعت کی ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھیں، ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، تو نماز تو رسول اللہ کی طرح پڑھ لیں، لیکن باقی جو زندگی کے معاملات ہیں وہ اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں، فرمایا نہیں، ایسا بھی نہیں، کہا جب عبادتوں کے امام محمد مصطفیٰ ہیں تو معاملات کے امام بھی محمد مصطفیٰ ہیں، سیاست کے امام بھی محمد مصطفیٰ ہیں، سیاست کے امام بھی محمد مصطفیٰ ہیں، معیشت کے امام بھی محمد مصطفیٰ ہیں، معاشرت کے امام بھی محمد مصطفیٰ ہیں، جنگوں کے امام بھی محمد مصطفیٰ ہیں، اور امن کے امام بھی محمد مصطفیٰ ہیں۔ ہر کیفیت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام تسلیم کیا ہے۔ اور امام کی کیا ہوتی ہے جناب؟ غیر مشروط اطاعت اتباع ہو رہی ہوتی ہے۔ امام رکوع میں تو مقتدی بھی رکوع میں، امام سجدے میں تو مقتدی بھی سجدے میں، حتیٰ کہ امام نے اگر کوئی غلطی کر لی تو مقتدی پر بھی لازم ہے کہ امام کے ساتھ ہی اس کی اتباع کرتے رہے، بالکل امام کی اتباع سے نہیں نکلے گا، امام سے آگے نہیں بڑھے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو جذبہ، جو قرآنی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اس کا عملی پیکر بنے۔ اچھا، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور صحابہ کرام، ان دونوں کا یعنی جذبہ اطاعت اور سراپا اطاعت ہونا، ان کو ہم الگ نہیں کر سکتے۔ ہر کیفیت کے اندر خواہ وہ حضور علیہ السلام صحابہ ہوں، بھرپور اطاعت میں نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایمان لانے کے بعد جو تکلیفیں سہی صحابہ کرام نے، اطاعت رسول اسی کا مظہر، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تو پھر کسی نے یہ گمان نہیں کیا کہ میرا گھر مکے میں ہے، میرا کاروبار مکے میں ہے، میرے اہل خانہ مکے میں، میرے بچے مکے میں ہیں۔ کہا جی رسول اللہ مدینے میں تو میں بھی مدینے میں رہوں گا، جہاں رسول اللہ ہوں گے میں وہیں رہوں گا، مجھے وہاں کھانے کو ملے نہ ملے مگر رسول اللہ کا دیدار تو نصیب ہوگا نا، پینے کو ملے نہ ملے رسول اللہ کی زیارت تو نصیب ہوگی، بیوی بچوں کو دیکھوں نہ دیکھوں مگر رسول اللہ کو تو دیکھوں گا نا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جذبہ کہ چلے گئے۔ پھر جب بات آئی جنگوں کی، جہاد کی بات آئی، پتہ ہے کہ جی جنگ میں جا رہے ہیں تو جان کو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن وہی بات جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ ان پہ جو وارہ انہی کی دین تھی۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حضور کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں اگر جان چلی جائے، اس سے بڑی سعادت اور کوئی ہونے والی ہی نہیں ہے۔ تب ہوگی جان قیمتی، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ایک صحابی رسول جو غزوہ احد کے اتنے بے شمار واقعات ہیں، ہم تفصیل کی طرف نہیں جا رہے، صرف وہ حضور کے قدموں پہ چہرے رکھ کا، یعنی اس کیفیت میں تھے، ان کے آخری لمحات تھے تو حضور کے قدموں پہ چہرہ رکھا، کہہ رہے ہیں یہ میری معراج ہے کہ قدم مصطفیٰ تک پہنچ گیا ہوں میں، حضور کے قدموں میں جان نکلی ہے میری، یا رسول اللہ آپ راضی رہیں حضور، آپ دیکھیں ہم نے حق ادا کیا ہے اطاعت کا۔ تو ہر وہ کیفیت زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں صحابہ نے حضور کی اتباع نہ کی ہو، بلکہ اتباع میں اس حد تک پہنچ گئے۔ ایک صحابی رسول عثمان بن حنیف کا واقعہ مزہ ملتا ہے، ایک جگہ پر رکے، وضو کیا، وضو کر کے مسکرانے لگے،
آپ کے دوستوں نے پوچھا یہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہ لگے وجہ نہیں پتا. ایک دفعہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ یہاں سے گزرے تھے, وہ یہاں رکے, وضو کیا, مسکرا رہے تھے, تو ہم نے بھی مسکرا دی. ہم نے ان سے پوچھا حضرت خیریت کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہہ رہے وجہ نہیں پتا, ایک دفعہ رسول اللہ کے ساتھ یہاں سے گزرے تھے, حضور نے اس مقام پر وضو کیا اور وضو کے بعد مسکرائے, وجہ نہیں پتا, بس رسول اللہ مسکرائے تو ہم بھی مسکرا رہے ہیں. یہ کیفیت ہے, یہ دیوانگی ہے. نہیں جانتا کفر و ایمان کیا ہے جو تم کہہ رہے ہو, وہ کیے جا رہا ہوں. واہ یہ کیفیت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی. ایک چھوٹی چھوٹی چیز, رسول اللہ کھانا کیسے کھا رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کھانا بھی ویسے ہی کھانا ہے. رسول اللہ لقمے کیسے لے رہے ہیں, وہ کون سی انگلیاں استعمال کر رہے ہیں, پانی کیسے پی رہے ہیں, لباس کیسے پہن رہے ہیں. تو اپنے عمل میں, کردار میں, گفتار میں, اخلاق میں وہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کا مظہر بن چکے تھے. انہیں دیکھ کر رسول اللہ کی سیرت لوگوں کو یاد آ جاتی تھی. یہ جذبہ اطاعت تھا صحابہ کرام کو اہل بیت تھا. کیا بات ہے. آپ نے احد کا وہ واقعہ جو صحابی رسول نے اپنے رخسار رسول اللہ کے قدم مبارک پہ رکھے, مجھے وہ عارفانہ کلام یاد آتا ہے کہ وفا کی میں نے بنیاد آج زیر آسماں رکھ دی, وہیں کعبہ سرک آیا جبھی میں نے جہاں رکھ دی, اور میرا سر آپ کے قدموں پہ ہے تو اس کا کیا شکوہ, ہماری چیز تھی ہم نے جہاں چاہا وہاں رکھ دی. میرے ساتھ ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب, یہ بہت خوبصورت مفتی صاحب نے کلام کہ میں, آپ یقین کریں پوری جماعت صحابہ, میں کسی ایک صحابی کا فردن بات نہیں کر رہا ہوں, پوری جماعت صحابہ کسی ایک کی مثال لے آئیں. ایسا ایمان تازی نہیں, آپ کے ایمان کو ولولہ فراہم کرنے کے لیے آپ کو حضور کے اصحاب سے رجوع کرنا ہے, کیونکہ ظاہر وہی آپ کو بتا. رسول اللہ کہیں پر جب گواہی کا معاملہ آتا ہے, رسول اللہ فرماتے ایسے ریوارڈز ملیں جو اور کسی کو کائنات میں اب نہیں ملیں گے. آدم اور اولاد آدم میں جو ریوارڈ رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو دیے ہیں, تمہاری گواہی 2 کے برابر ہے, تمہیں یہ اجازت ہے, تمہیں یہ اجازت, اللہ اکبر. بس آپ کا اختیار ہے, اختیار مصطفیٰ, اختیار خدا ہے, جو کہہ دیا وہ ہو گیا. بس آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. ڈاکٹر صاحب میں آج اس خوبصورت موضوع پر اور اختتام جب ہم پہنچتے, میں جب بھی علماء صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار کا کہیں ذکر کرتے ہیں تو میں فنٹیسیز کی ایک دنیا ہوتی ہے جہاں چلا جاتا ہوں, اور وہاں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کیا ایسے بھی ہو سکتے ہیں, جہاں میں بندگان باہنر ایسے بھی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. حضور بتائیے, پیغام آج ہم دینا چاہتے ہیں, یقیناً کوئی صحابی نہیں ہو سکتا, تابعی نہیں ہو سکتا, تبع تابعی نہیں ہو سکتا, ان کے قدموں کی خاک نہیں ہو سکتا, کوشش تو کر سکتا ہے. میں چاہتا ہوں اس حوالے سے پورے ینگسٹرز بھی آپ کے بہت شاگرد ہیں دنیا میں, چاہتا ہوں پیغام دیں. بس پیغام تو کیا, پیغام میں نہیں سمجھتا کہ پیغام دیا جا سکتا ہے, بلکہ اپنا آپ محسوس کر لیں کہ ہمیں حضور کو خوش کرنا ہے, سبحان اللہ, حضور کو راضی رکھنا ہے اپنے ساتھ, اور حضور کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. تو بس کوشش کریں ہم کہ ایسا عمل لے کے جائیں اپنے ساتھ کہ حضور ہم پر فخر کریں. اللہ. اور حضور یہ فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ میرا محبوب آ رہا ہے, اور جب وہ اپنا لیں گے نا تو پھر عمل کی اپنی بساط کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے, عمل تو ہے نہیں. بالکل صحیح. میں بہت ایمانداری کی بات کر رہا ہوں. یہ ایک نسبت ہے صحابہ, بس صحابہ بھی آپ دیکھیں ذرا ان کے اقوال اٹھا کر دیکھیں, کتنے صحابہ ایسے ہیں معروف ہیں نا, تو جو بہت سارے معروف صحابہ ہیں, بہت سارے غیر معروف ہیں, لیکن اقوال ان کے موجود ہیں کتب میں. اصل میں ہم یہ سوچیں کہ پیغام صرف سادہ سے اپنے آپ کو میں دیتا ہوں. حضور نرم گفتگو کیا کرتے تھے نا, آپ نرم فرمایا کرتے, اپنے آپ سے کوشش کیجیے کسی کی دل آزاری نہ ہو. حضور جب ہاتھ ملاتے تھے تو تکبر سے نہیں ملاتے تھے, کوشش کیجیے کہ سنت کی بات. اللہ. حضور زمین پر آہستگی سے چلتے تھے, پیر سکون سے رکھتے تھے, تو اس میں کہیں نخوت نظر نہ آئے. کپڑوں کو لٹکا کر اس طرح سے کر کے اشیاء کو ضائع کرنا, رزق کو پھینک دینا. ایک آدمی کا کھانا کھانا ہے لیکن دکھاوے کے لیے آپ نے 15 آدمیوں کو کھانا لگا کر سب پھینک دیا, غریبوں کو نہیں مل رہا. اللہ. حضور کی سنت کی بات ہو رہی ہے نا. جو لباس اللہ نے دیا سادگی کا, سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. سادگی اعلان کے لیے نہیں ہو تو سادگی برتنے کے لیے ہے. پھر ایک بات کہ حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم, حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ اصل بات کہ اقبال جیسا عاشق اپنے آپ کو بنا لیجئے, اور عشق کے جب آگ میں جلیں گے نا تو عشق دم جبرائیل, تو جبریل بھی آپ پر فخر کریں گے. اور جب فخر جبریل بنیں گے آپ, تو پھر اس کے بعد آپ کے وجود سے ایک آواز آئے گی. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں پوری. ایک آپ کے وجود سے ایک آواز آئے گی, اور وہ آواز کیا ہوگی؟ وہ ہوگی حدیث عشق. اس حدیث عشق کو پانا ہے تو خلفائے راشدین کے سامنے جھک جائیے,
وہ آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک لے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ اور ایک مرحلہ ہوتا ہے تصوف ہے، وہ ہوتا ہے مرشد کامل کا. تو مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیجئے، وہ تمہارا ہاتھ آہستہ سے بیعت کے ذریعے وہاں جوڑ دیں گے. تو پورے وجود میں، ذہن میں، کردار میں اور زندگی کی جو باریکیاں ہیں ان میں خلوت اور جلوت میں تبدیلی آ جائے گی. تو پھر حضور کے جب غلامی کا دعویٰ کریں گے نا تو وہ ہم نہیں کریں گے بلکہ آسمان و زمین کہیں گے یہ حضور کا غلام. ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ. مفتی صاحب بہت خوب آپ حضرات نے کلام کیا. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں وضو کے درمیان، وضو کے فوراً بعد مسکرا رہے ہیں. کہا حضرت عثمان غنی مسکرائے تھے، پھر حضرت عثمان غنی سے پوچھا، بولا رسول اللہ مسکرائے تھے. اب تو یہ بنتا ہی نہیں ہے کہ یہاں عقل استعمال کی جائے. آج جو لوگ عقل استعمال کرتے ہیں وہ پہلے تو یہ تعین کر لیں وہ بڑے ہیں یا عثمان غنی بڑے تھے. اور چونکہ علامہ اقبال نے فلسفہ متعارف کروا دیا کہ عشق اور عقل کی جنگ ہے یہ زندگی، تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بولہب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.